اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو اپنی مخلوق کی ہر شے الگ سے واقف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پیارے دوست اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو صحتیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، واقعہ حدیث نمبر 37، موضوع ہے ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 91 تا 95۔ یہ ہے ہماری آج کی حدیث کا موضوع۔ تو چلیے ناظرین، واقعہ حدیث نمبر 37 کی جانب چلتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت قدیم الاسلام ہیں۔ ان کا پہلا شوہر عبداللہ بن حجش تھا جو ہجرت حبشہ کو کیا تھا، دائم الخمر یعنی شراب نوش تھا، اس لیے عیسائیوں میں بیٹھ کر عیسائی ہو گیا، مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر قائم رہی۔ اسلام کے لیے انہوں نے باپ، بھائی، خویش قبیلہ اور وطن کو چھوڑ دیا تھا۔ پردیس میں خاوند کا سہارا تھا، اس کے مرتد ہونے سے وہ ابھی جاتا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ حال معلوم ہوا تو عمرو بن امیہ الفری کو ملک حبشہ کے پاس بھیجا۔ اسے تحریر فرمایا تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام شادی پہنچائے۔ بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام نکاح دے کر بھیجی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پیشتر خواب میں دیکھ چکی تھی کہ ان کو کوئی شخص ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ اب لونڈی یہ پیغام سن کر انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور شکرانے میں لونڈی کو اپنا تمام زیور جو جسم پر تھا عطا فرمایا۔ نجاشی نے مجلس نکاح خود منعقد کی جس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمان مدعو تھے، یعنی کہ دعوت میں تھے۔ نجاشی نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد اس قوم کے سامنے دینار رکھ دیے۔ پھر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل تھے خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد نجاشی کی جانب سے جملہ حاضرین کو کھانا کھلایا گیا۔ نجاشی نے بیان کیا کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ تزویج کے بعد کھانا ہوتا ہے۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 ہجری میں مدینے میں وفات پائی۔ وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سوتن عورتوں کے درمیان کبھی کچھ نوک جھونک ہو جایا کرتی ہے، جو کچھ میں نے کہا سنا ہو مجھے معاف کر دو۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے معاف کرتی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ تم نے مجھے شادمان خوش و خرم کر دیا۔ اللہ پاک تم کو شادمان کرے۔ رحمت العالمین۔ صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر 91 تا 95۔ تو ناظرین کرام، آپ نے واقعہ حدیث نمبر 37 سنی۔ تو اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور تمام امت مسلمہ کو نیک اعمال نیک کام کرنے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے سنا کہ اللہ کی پیاری ہستیاں جنہوں نے بھی جو بھی کام کیا ایک نمونے کے تحت کام کیا تاکہ آنے والی مخلوق تک ہماری یہ کیے ہوئے کام اور کی ہوئی باتیں پہنچ سکیں۔ تو اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی، تاکہ ہم بھی دنیا میں نیک اعمال کریں اور آخرت میں اس کا اچھا اور نیک صلہ پائیں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخرنا دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔